السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 5، تختی نمبر 13 اور تشدید کی مشق۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن مجید کے وہ کلمات ہیں جس کے اندر تشدید پائی جاتی ہے۔ یعنی کل جو ہمارا سبق تھا وہ سبق تشدید کی مشق تھی، لیکن اس کے اندر ہم نے پیچھے حمزہ لگا کر اس کو پڑھا تھا، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ایسے کلمات پڑھنے والے ہیں جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں اور جس کے اندر تشدید ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تشدید کی مشق ہے وہ بُرِّزَ سے لے کر یہاں پر میں نے کرۃن تک لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ 2 لائنیں ہیں، اور آج ہم اس کے اندر سیکھنے والے ہیں کہ تشدید کو ہم کس طرح پڑھیں گے اور تشدید کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اور تشدید اور جزم میں اور چیزوں میں کیا کیا فرق ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سبق نمبر 5، تختی نمبر 13 اور تشدید کی مشق میں نے لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن کے اندر تشدید ہوتی ہے۔ تو کل جو ہمارا سبق تھا وہ یہاں سے حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا سے لے کر حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا ایا تک تھا، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے پیچھے حمزہ لگا کر اس تشدید کو سیکھا تھا، اور آج ہم ان کلمات کو سیکھنے والے ہیں جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے بُرِّزَ۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں با را پیش بر، را زیر ری، بری، زا زبر زا، بُرِّزَ، ٹھیک ہے، وقفاً بُرِّز۔ اب یہاں پر دیکھیں با را پیش بر، را زیر ری۔ اب یہاں پر دیکھیں را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور یہ اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی۔ اگر را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی، اگر را کے اوپر زبر ہوتی ہے تو وہ را موٹی ہوتی ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی منہ بھر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر پیش ہے تو یہ جو تشدید ہے یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، جیسے با را پیش بر، اور دوسری بار یہ اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے، را زیر ری، بری، زا زبر زا، بُرِّزَ، وقفاً بُرِّز۔ زا کے اندر سیٹی ہے تو ہم سیٹی کو برقرار رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے حُصِّلَ۔ یہاں پر دیکھیں ہا حلوے والی ہے، اور صاد موٹا ہے، اور لام کے اوپر زبر ہے۔ تو اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، ہا صاد پیش حس، صاد زیر سی، یعنی ہم نے بیچ میں اب سانس نہیں نکالنا، تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، ہا صاد پیش حس، صاد زیر سی، حصی، لام زبر لا، حصیل، وقفاً حصیل، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے صدق۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں صاد موٹا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اور دال کے اوپر تشدید ہے، اور قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور ویسے بھی وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدق، وقفاً صدق، ٹھیک ہے۔ آخر میں قلقلہ، جب قاف ساکن ہوگا تو اس کو ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہمارا حرف ہے وہ ہے عدد، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد، وقفاً عدد، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ کہ تشدید کی پہچان کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 3 دندان ہیں، اس 3 دندان کی جو شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ ہوگی اس کو ہم تشدید والا حرف کہیں گے، یعنی اس کو ہم مشدد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، را زبر را، قدر، وقفاً قدر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارا ایک سوال ہو گیا کہ تشدید کی پہچان کیا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہوتی ہے
اس کو ہم مشدد کہتے ہیں. جیسے کسی حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، کسی حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. اسی طرح جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں، کاف ذال زبر کر، ذال زبر ذا، کر، با زبر با، کذبا. اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، کذبا کذبا. اور کیا کرنا ہے؟ سختی بالکل نہیں کرنی. سختی ان حرفوں کے اندر ہے جو حروف شدیدہ ہیں، جن حرفوں کے اندر صفت شدیدہ پائی جاتی ہے. اور آگے کیا ہے؟ نون عین زبر نع، عین زبر ع، نع، میم زبر ما، نعم، وقفا نعم. عین کو تھوڑا گلے کے اوپر زور لگا کر پڑھیں گے. اور اسی طرح جزم اور تشدید میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جزم جو ہے صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، ایک بار. لیکن یہ جو تشدید ہے یہ 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ جو اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کے موافق. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ نعم. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے یحض. اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یا زبر یا، ہا ضاد پیش حض، ضاد پیش ضو، یحض، وقفاً یحض. ٹھیک ہے، ضاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کو پورا پڑھنا ہے. اور بیچ میں ہم نے سانس نہیں نکالنا. سانس کہاں پر؟ جیسے ہا ضاد پیش حض، ضاد پیش ضو، اس کو رکتے ہی پڑھ دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اندر سانس نہیں نکالنا. اور آگے کیا ہے؟ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے قوتن. ٹھیک ہے، آگے قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوہ، تا دو زیر تن، قوتن، وقفاً قوہ. اب یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی ہم نے دیر لگانی ہے. جب بھی ہم نے تشدید کو پڑھنا ہے، جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی وہاں پر ہم تھوڑا روک کر پڑھیں گے. جیسے الرحمن، علم، قدر. ٹھیک ہے، عدد، قوتن، قوتن. اتنا رکنا ہے کہ 2 حرفوں جتنی دیر لگانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آگے ہے کرۃن. آخری جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے کرۃن. کاف را زبر کر، را زبر را، کر، تا 2 پیش تن، کرۃن، وقفاً کرہ. را کو ہم موٹا کریں گے. اور اسی طرح را کے اندر تکرار بھی نہیں ہوگا کہ جیسے را کاف را زبر کر، یہ جو تکرار ہے یہ نہیں ہوگا. اس طرح ایک را پڑھنی ہے، کرۃن، کرۃن. را ہلنے نہ پائے. ٹھیک ہے، را کو ہم بالکل نہیں ہلائیں گے اور اسی طرح اس کے اندر تکرار بھی پیدا نہ ہو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ قلقلہ. قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے عین دال زبر عد، عد، یہ نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں حا صاد پیش حس، حس. ٹھیک ہے، قد. اسی طرح کر. یہ جو قلقلہ ہے بیچ میں اس کو پڑھتے وقت یا حض، حا ضاد پیش حض، یہ قلقلہ بھی پیدا نہ ہو. اور ان حرفوں کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان کا رواں پڑھنا آ جائے. جیسے برزا، حصل، صدقہ، جیسے قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں رواں پڑھنا آ جائے. اصل مقصود ہمارا یہی ہے. ہمارا جو مقصد ہے تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 13 تک ہم پہنچ چکے ہیں. یہ سب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا آ جائے اور اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے. تو اس سبق کے اندر آج ہم نے سوال و جواب بھی تھوڑے سے پڑھے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ برزہ سے لے کر کرۃن تک ان کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں، ان کلمات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تختی نمبر جو 13 ہے اس کی جو مشق ہے وہ میں نے آپ کو اس مشق کی صرف 2 لائنیں بتائی ہیں اور لائنیں رہتی ہیں اور انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا